بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس دن کرنے کے کام، یعنی 10ویں محرم کی کیا فضیلت ہے اور اس دن کون سے کام جو ہے کرنے کے ہیں۔ پچھلے 2-3 ویڈیوز میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کے متعلق متعدد فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ دوسری روایت جو ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشورہ۔ طبرانی کی روایت ہے کہ روزوں کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں السنۃ التی بعدہا کے الفاظ بھی ہیں کہ اس کے بعد بھی، یعنی 2 سال، 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل دن ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یوم عاشورہ 10 محرم میں کرنے کے کام کیا ہے؟ احادیث طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ہی ثابت ہیں۔ ایک روزہ، جیسے کہ اس سلسلے میں روایات بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کسی چیز میں بھی، چاہے عبادت میں ہو، کسی چیز میں بھی ہو، ان سے مشابہت نہ ہو۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ تشابہ اور اشتراک تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا کہ یہ تو یہود رکھتے ہیں، اس کی برکات سے محرومی کا سبب بھی تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور ملا لو تو وہ تشابہ اور وہ مشابہت ختم ہو جائے گی جو یہود و مشرکین کے ساتھ آتی ہے۔
بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ یعنی 9ویں محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لے، تاکہ وہ تشابہ ختم ہو جائے اور یہود اور مشرکین کی مخالفت ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک بہت بڑا دین ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہیں جس کے بعد یہ اشتراک اور مشابہت والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قال فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب یہ صحابی نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہاں پہ ایک فائدہ کی بات اور اہم بات جو ہے کہ بعض فقہاء کرام نے اس بارے میں لکھا ہے کہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی کراہت ہے، اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عاشوراء کا روزہ رکھا اور اگلے سال ان کے ساتھ 9ویں کے روزے رکھنے کی تمنا کی، تو یہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے سال اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور ارشاد واضح ہے کہ کفار اور مشرکین سے مشابہت نہ ہو تو دوسرا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ اس دن اہل و عیال پر رزق میں اگر فراخی کی جائے تو اور وسعت کی جائے تو اللہ رب العزت سال بھر رزق میں فراخی فرما دیتے ہیں اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ بیہقی کی روایت ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں محرم کی حرمت اور خصوصاً عاشوراء 10 محرم کی جو ہے برکات اور فیض سے محروم نہ فرمائے، اور جو کرنے کے کام ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔